بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 26واں سبق ہے، جس میں ہم اسمائی اشارات کے ضوابط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ اسمائے غیر متمکنہ جو ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں: مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، بعض ظروف، کنایات اور مرکبی بنائی۔ پھر ان میں ہم مضمرات کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے تھے، اور اسماء اشارات کے بارے میں ہم نے تعارفی ویڈیو بنائی تھی، جس میں ہم نے اسم اشارہ کی تعریف کی تھی اور اس کے جو اجزاء ہیں، اور اسی طرح اسم اشارہ مبنی کیوں ہے یہ بھی پڑھا تھا۔ اور پھر اسماء اشارات کی جو کلمات ہیں اور جو ان کی معانی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی سبق میں ہم اسماء اشارات کے جو ضوابط ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ضابطہ اسماء اشارات کا وہ یہ ہے کہ اگر اسم اشارہ مشار الیہ قریب کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی جسے اشارہ کیا جائے مشار الیہ وہ نزدیک ہو، اور اس کے لیے اسم اشارہ استعمال کیا جائے، تو اس وقت غافل مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے اسم اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لاتے ہیں، جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ۔ پھر دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسم اشارہ مشار الیہ متوسط کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی جو زیادہ دور نہ ہو اور نہ قریب ہو، متوسط ہو فاصلہ میں، تو متوسط مشار الیہ کے لیے جب اسم اشارہ استعمال کرنا ہو تو اسم اشارہ کے آخر میں کاف حرف خطاب لگا دیتے ہیں، اور یہ کاف حرف خطاب جو ہیں یہ مخاطب کے مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جو مخاطب موجود ہے جن کو اشارہ کرانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اسی طرح وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو کاف حرف خطاب جو ہے یہ مخاطب کے مفرد، تثنیہ، جمع اور مذکر یا مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر کاف حرف خطاب جو ہے یہ 4 اسموں تہتہی، زحزحی کے علاوہ باقی تمام اسموں پر داخل ہو سکتا ہے۔ پھر حروف خطاب جو ہیں یہ مفرد، تثنیہ، جمع ہونے کے اعتبار سے اور مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے یہ 6 ہیں، یعنی کا، کما، کم یہ مذکر کے لیے ہے، اور کی، کما، کننا یہ مؤنث کے لیے ہے۔ پھر ان میں کا مفرد مذکر کے لیے، کما تثنیہ مذکر کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، جبکہ کی جو ہے یہ مفرد مؤنث کے لیے، کما یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اور کننا یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف اسماء اشارات پر جب یہ حروف خطاب جو ہے ان کے آخر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ہم ایک ٹیبل کی شکل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زا ہے، زا، تو اس سے بن جائے گا زا کا، زاکما، زاکم یہ مذکر کے لیے، زاکی، زاکما، زاکنہ یہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح زانی، زانی سے زانکا، زانکما، زانکم، زانکی، زانکما، زانکنہ۔ اسی طرح زین سے
زینکا، زینکما، زینکم، زینکی، زینکما، زینکنہ۔ اسی طرح تا سے تا کا تاکما تاکم، تا کے تاکما تاکنہ۔ اسی طرح تی سے تی کا تیکما تیکم، تی کی تیکما تیکنہ۔ پھر آگے جا کر تانے سے تانکا تانکما تانکم، تانکی تانکما تانکنہ۔ پھر تینے سے تینکا تینکما تینکم، تینکی تینکما تینکنہ۔ پھر الائی بالمد سے اولائکا اولائکما اولائکم، اولائکی اولائکما اولائکنہ۔ اور پھر اولا بالقصر سے اولا کا اولاکما اولاکم، اولا کی اولاکما اولاکنہ۔ تو یہاں پر جو اسماء اشارات ہیں ان میں سے ہر ایک پر ہم نے جو 6 حروف خطاب ہیں کا کماکم کی کماکنہ وہ داخل کیے ہیں، اور ان سے مختلف اسماء اشارات جو ہے بن گئے ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں ضروری ہیں سمجھنے کے لیے۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ حروف خطاب جو ہیں بھائی یہ حروف ہیں، اسماء نہیں ہے، یعنی ضمائر پر ان کو قیاس نہ کیا جائے اور ضمائر کے ساتھ ان کو خلط ملط نہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو اسماء ہیں، جبکہ یہ حروف خطاب جو ہیں یہ حروف ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بھائی اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اسماء ہوتے تو ان کی جگہ کبھی کبھار اسم ظاہر بھی آتا، جیسے کاف ضمیری کی جگہ اسم ظاہر آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی جگہ اسم ظاہر نہیں آتا، لہٰذا یہ اسماء نہیں ہیں بلکہ حروف ہیں۔ دوسری اہم بات اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حروف خطاب جو ہیں اس سے اسم اشارہ واحد تثنیہ اور جمع نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو صرف مخاطب کا تعین کرتے ہیں، یعنی مشار الیہ مفرد ہو تو اسم اشارہ بھی مفرد، تثنیہ ہو تو اسم اشارہ بھی تثنیہ، اور جمع ہو تو اسم اشارہ بھی جمع، یعنی مفرد تثنیہ اور جمع ہونا یہ مشار الیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور اگر مخاطب واحد ہو تو کاف خطاب بھی واحد، اگر تثنیہ ہوں تو کاف خطاب بھی تثنیہ، اور اگر جمع ہو تو کاف خطاب بھی جمع، یعنی حروف خطاب جو ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی مشار الیہ کے اعتبار سے اگر وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس میں اشارہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور جہاں تک کاف خطاب کا تعلق ہے تو یہ مخاطب کے مفرد تثنیہ اور جمع ہونے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، جیسے یا ایھا الولد ذاک القلم جید۔ اب یہاں پر ایک ولد جو ہے وہ مخاطب ہے تو ذاکا میں کا مفرد لایا گیا ہے، اور القلم جو ہے یہ بھی مفرد ہے، مشار الیہ تو ذا لایا گیا ہے جو کہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الولدان ذاکما القلم جید۔ اب یہاں پر کما لایا گیا ہے کیونکہ مخاطب جو ہیں وہ 2 ولد ہیں، جبکہ قلم مشار الیہ ایک ہے، لہذا یہاں پر بھی ذا لایا گیا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الاولاد ذاکم القلم جید۔ اب یہاں پر اولاد جو ہیں یہ جمع ہے تو اسی مناسبت سے ذا کے ساتھ جو ہے کم لگایا گیا ہے، لیکن چونکہ قلم مشار الیہ جو ہے وہ مفرد ہے تو یہاں پر بھی ذا ہی لایا گیا ہے۔ اسی طرح مؤنث کی مثالوں میں سے یا ایتھا البنت ذاک القلم جید۔ اب یہاں پر بنت ہے، مؤنث ہے، تو ذا کے میں کاف جو ہے حرف خطاب وہ مؤنث لایا گیا ہے، اور چونکہ بنت واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے۔ اسی طرح یا ایتھا البنتان ذاکما القلم جید۔ تو بھائی جب بنت جو ہیں وہ 2 ہیں تو یہاں پر کما لایا گیا ہے، اور پھر بھی یہاں پر ذا ہی استعمال ہوا ہے کیونکہ مشار الیہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح یا ایتھا البنات ذاکن القلم جید۔ تو اب یہاں پر بنات ہیں، جمع ہے، تو یہاں پر کنہ لایا گیا ہے، جبکہ قلم مشار الیہ جو ہے وہ مفرد ہے تو یہاں پر یہ ذا لایا گیا ہے۔ تو بھائی یہاں تک تو یہ ضروری باتیں ہوئی۔
پھر آگے تیسرا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس میں اشارہ اور کاپ خطاب کے درمیان لام لاتے ہیں جو کہ حرف بعد ہے، یعنی ذاکا سے ذالکا، ذاکم سے ذالکم اور تاکا سے تلکا۔ تو بھائی ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، پھر جب حرف خطاب آ جاتا ہے ذا کا تو یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ جب مشار الیہ متوسط ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اس میں لام کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر جب مشار الیہ بعید ہو تو بعد کے لیے جو ہے جب مشار الیہ بعید ہو تو اس میں لام کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی ذا جو ہے یہ مشار الیہ قریب کے لیے، اور ذا کا میں کاف کا اضافہ کیا گیا تو یہ مشار الیہ متوسط کے لیے، اور ذالکا اس میں مزید لام کا بھی اضافہ کیا گیا تو یہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر مذکورہ مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے تاکا سے تلکا جو ہے، یہاں پر یہ تلکا جو ہے یہ اصل میں تا لکھا تھا، کیونکہ ذاکا سے ذالکا، ذاکم سے ذالکم، تاکا سے تا لکھا تھا، اس کے درمیان لام لایا گیا، تا کا تا اور کاف کے درمیان لام لایا گیا تو تا لکھا بن گیا۔ پھر تا کے الف کو حذف کر کے تا کے فتحے کو کسرہ سے تبدیل کر دیا اور لام کو ساکن کر دیا تو تلکا بن گیا۔ پھر چوتھا ضابطہ جو ہے اسماء اشارات کا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس میں اشارہ مذکر سے مشار الیہ مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ تو اس مثال میں الشمس یہ مؤنث سماعی مشار الیہ ہے، اور ہذا جو ہے یہ اسم اشارہ مذکر ہے۔ پھر 5 نمبر پہ جو ضابطہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب مشار الیہ مضاف ہو، جب مشار الیہ مضاف ہو تو اس کو اسم اشارہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اول تو ہم مثال پڑھ لیتے ہیں، جیسے کتابکم ھذا، آپ کی یہ کتاب، کتابکم آپ کی کتاب، ھذا یہ آپ کی یہ کتاب۔ اب اس مثال میں کتابکم مشار الیہ ہے جو کہ مقدم ہے، اور ھذا اسم اشارہ مؤخر ہے۔ تو بھائی اس کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو یوں پڑھے ھذا کتابکم تو اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں رہے گی بلکہ خبر ہو جائے گی، لہذا مبتدا اور کتابکم مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر ہو جائے گی، اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے۔ لہذا جب مشار الیہ مضاف ہو تو اس التباس سے بچنے کے لیے اس کو اسم اشارہ پر مقدم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کتابکم ھذا۔ پھر 6 نمبر پہ جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ مشار الیہ چونکہ ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے، اس لیے اسم اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام نہیں تو وہ مشار الیہ نہیں ہوگا بلکہ خبر ہوگی، جیسے ھذا قلم۔ اب ھذا یہاں پر مبتدا ہے اور قلم اس کے لیے خبر ہے، اور اس کا ترجمہ ہے یہ قلم ہے، پورا کے پورا جملہ ہے۔ تو یہاں پر قلم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے، اور مشار الیہ یہاں پر جو ہے وہ مقدر ہے، اور اس کی اصل عبارت یوں ہوگی ھذا الشیء قلم، ھذا الشیء قلم۔ اگر ھذا القلم کہا جائے تو پھر ھذا اسم اشارہ اور القلم مشار الیہ ہوگا، لیکن جب کہا جائے ھذا قلم تو پھر یہ پورا کا پورا جملہ ہے، ھذا یہ مرفوع ہے محلاً کیونکہ مبنی ہے، مبتدا ہے، اور قلم اس کے لیے خبر ہے۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے اسماء اشارات کی چند ضوابط جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسماء اشارات کے مزید جو ضوابط ہیں جو جن کا تعلق ترکیب سے ہے وہ پڑھیں گے اور پھر ان میں اجرا کی کوشش بھی کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔